وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق نبی الامین المختار الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ آئیے سب سے پہلے اپنی نیتوں کو اچھا بنا لیں، تاکہ چند گھنٹے جو ہم یہاں بیٹھیں اور نیت ہی درست نہ ہو تو ہمارا بیٹھنا ضائع ہو جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ جنت، قاسم نعمت، پروانہ رسالت، جناب احمد مجتبیٰ، روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمانوں کی نیت ان کے عمل سے بہتر ہے۔ حدیث پاک سمجھ میں آئی؟ مسلمانوں کی نیت ان کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک انسان بہت عمل کر رہا ہے مگر اس کی نیت اچھی نہیں تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ ایک انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ باوضو رہتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، حج مقبول حج کرتا ہے، عمرے کی سعادت سے مالا مال ہوتا ہے، بہت سارے کام کرنے کے بعد بھی اگر اس کی نیت یہ ہے نمازی کہیں
لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے دیندار سمجھیں، تو پھر ان کی اس نیت کی وجہ سے ان کو کوئی بھی اجر نہیں ملے گا۔ آج اگر ہم ایک روزہ بھی رکھتے ہیں تو 10 لوگوں کو بتا دیتے ہیں میں روزے سے ہوں، اس پر کوئی ثواب نہیں۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس کے دل میں نیت ہے کہ میں اگر مالدار ہو جاؤں گا تو حج کروں گا، اللہ مجھے دے گا تو میں بھی زکوٰۃ دوں گا، اللہ مجھے عطا کرے گا تو میں بھی قربانی کروں گا، مجھے قوت ہوگی تو انشاءاللہ میں تہجد بھی پڑھوں گا۔ تو یہ جو نیتیں ہیں اس کا عمل تو نہیں مگر نیت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ نیت اچھی رکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ نیتیں بدل ڈالو۔ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزم میں، ان کی مجلس میں، ان کی محفل میں، ان کے ذکر میں شامل ہیں، لیکن دھیان آپ کا گھر میں لگا ہوا ہے، کام کاج کی طرف لگا ہے، بچوں کی طرف لگا ہوا ہے، ذہن و فکر کہیں اور کھویا ہوا ہے، تو آپ یہاں بیٹھے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی ثواب نہیں۔ اور ایک بندہ ایسا ہے جو محفل میں کسی وجہ سے نہیں آ سکا، لیکن پورا دل تھا کہ میں اگر کام سے فارغ ہوں یا اس مصروفیت سے مجھے جو ہے نجات ملے تو میں ضرور محفل حسین میں شرکت کروں گا یا کروں گی، تو وہ نہیں بھی آ پائے لیکن نیت تھی تو اللہ اسے محفل میں آنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک بندہ دواخانے میں اس وقت ایڈمٹ ہے بیماری کی وجہ سے، اور دل میں یہ نیت ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال میں محفل میں نہیں جا سکا، کاش کہ میں ٹھیک ہوتا تو محفل حسین میں شرکت کرتا، ہے دواخانے کی کھاٹ پہ پڑا ہوا لیکن اللہ اسے محفل میں بیٹھنے کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ نیتوں پہ دار و مدار ہے۔ نیتیں اچھی کر لو، ذہن و فکر کو سادہ بنا لو، دنیا کی تمام دکھاوے سے اپنے آپ کو پرہیز کرو، اپنے آپ کو باز رکھو، اور امام حسین کی محفل میں بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل کا خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ یاد رکھیں جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ نیت کرو انشاءاللہ شروع سے لے کر سلام تک اور سلام سے لے کر دعا تک انشاءاللہ محفل میں بیٹھیں گے، سنیں گے، جو سیکھیں گے اس پر عمل کریں گے تو یہ نیتوں کا اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور خالی اسی لیے کہ بھئی گھر کے پاس محفل ہو رہی ہے تو بیٹھ گئے، نہیں تو دنیا کیا کہے گی، نہیں بیٹھیں گے سو جائیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو گھر کے پاس محفل ہے پھر بھی سو رہے ہیں، دل نہیں لگ رہا، یہ محفل ہے اس کے بعد بھی جو ہے نہیں بیٹھ رہے، کسی کو دکھانے کے لیے کہ فلاں نے دعوت دی نہیں آئے تو جو ہے بعد میں ہمیں وہ جو ہے شکایت کریں گے، چلو جا کر بیٹھ جائیں۔ ان نیتوں کے تحت اگر کوئی محفل رسول میں آئے گا اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی آپ کو میری بات؟ اور یہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ جب محفل ہوگی تو تصور میں ہم کربلا میں ہوں گے انشاءاللہ، قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی، ذکر ہوگا، اچھی بات کہی جائے گی تو سبحان اللہ کہیں گے، الحمدللہ کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، درود پاک نبی کا نام سن کے پڑھیں گے، صحابہ اور جو ہے تابعین کا نام اور اولیاء کا نام سن کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں اللہ کا نام آئے گا عز و جل کہیں گے انشاءاللہ، جہاں نبی کا نام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جہاں امام حسین کا نام آئے گا انشاءاللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان نیتوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ 10 دن کا بیان چند دنوں میں سمیٹنا بہت مشکل ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں ہر سال کی طرح تو آپ کو تفصیل سے کچھ گفتگو نہیں سنا پاؤں گا،
اگر تفصیلی گفتگو سننا ہے تو میرے بیانات آپ اپنے گھر بیٹھ کر یوٹیوب کے اندر سن سکتی ہیں. پچھلے سال کے بھی بیانات اس میں موجود ہیں 10 دن کے. فی الوقت ہم مختصر ذکر کریں گے تاکہ 2-3 دن کے اندر ہماری یہ محفل اختتام پذیر ہو جائے. آج شب عاشوراء ہے. آج کی رات بہت بڑی رات ہے. اسی رات کی پہلی صبح اللہ نے آسمانوں سے رحمت کی بارش نازل فرمائی. یہی وہ رات ہے جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی توبہ قبول فرمائی. یہی وہ مبارک رات ہے جس کے صدقے میں رب کعبہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا فرمایا. یہی وہ رات ہے جس کے صدقے میں اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی. یہی وہ رات ہے جس کے صدقے میں اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو آگ سے نجات عطا فرمائی. اور یہی وہ مبارک شب ہے, یہی وہ مبارک رات, یہی وہ مبارک دن ہے عاشورے کا دن جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے کائنات میں انبیاء علیہ السلام کو عزت و رفعت اور برکتوں سے نوازا. ہمارے نبی کا پہلا نکاح عاشورے کے دن ہوا اور یہی وہ مبارک دن اور رات ہے جس کی برکتوں سے اللہ نے مومنوں کو مالا مال فرمایا. جس کی 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں کا کوئی روزہ رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالی پچھلے اور اگلے سال کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. اسے 2 سال کی عبادتوں کا روزوں کا ثواب ملتا ہے. اور جس میں اگر کوئی بندہ 10ویں تاریخ کو یعنی کل کے دن 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. کل کا مبارک دن جس دن اگر کوئی سرما لگا لے تو اللہ سال بھر آنکھوں میں تکلیف نہیں ہونے دیتا. کوئی غسل کر لے تو اللہ اسے آب زمزم میں نہانے کا ثواب عطا فرماتا ہے. کل کے دن اگر کوئی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے تو اس کے سر کے بال جتنے اس کے تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے نیکیاں تمہیں عطا فرماتا ہے. اور کل کے دن اگر اپنے گھر والوں کو اچھا کھلاؤ, اچھا پلاؤ, دسترخوان بھر دو نعمتوں سے تو پورا سال اللہ دسترخوان کو آباد رکھتا ہے. بڑے ہی مبارک, بڑے ہی مسرور, بڑی ہی رفعت آمیز دن ہے. اور آج کی رات بڑی عظمت والی رات ہے. پوری رات تلاوت قرآن, نماز عشاء کے بعد تلاوت قرآن میں, نفل میں, قضائے عمری میں, درود میں, کلمے میں, ذکر میں گزارنے کی کوشش کریں. یہی وہ رات تھی جس رات کی صبح کربلا خون خون ہو گیا. یہی وہ رات تھی جس رات کی صبح امام کا گھر لٹ گیا. یہی وہ رات تھی جس کی صبح مدینے کے پھول بکھر گئے. یہی وہ رات تھی جس کی صبح 6 مہینے کا اصغر باپ کی گود میں دم توڑ دیتا ہے. یہی وہ رات تھی جس کی صبح فاطمہ کا گلستہ اجڑ جاتا ہے. یہی وہ رات تھی جس کی صبح نواسہ رسول اللہ کا سجدے میں سر کاٹ دیا جاتا ہے. اس رات کا بھی احترام کرو, اس دن کا بھی احترام کرو. اور مسلمانوں سنور جاؤ, ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی اپنے امام کو پہچان لو. یزیدیت سے توبہ کر لو, یزیدی کاموں سے توبہ کر لو, یزیدی جو ہے حربوں سے توبہ کر لو, یزیدی کمینے پن سے توبہ کر لو. حسینی بن جاؤ, حسین کے نام لیوا نہ رہو, حسینی کردار بھی اپناؤ اور حسینی کیریکٹر میں ڈھل کر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو. آئیے سب سے پہلے ہمارا آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت پیغمبر آخر الزمان جناب احمد مجتبی روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں ہدیہ درود پیش کریں. اور جو لوگ
کورونا کی بیماری کے ڈر سے محفلوں میں نہیں آ رہے، وہ یاد رکھیں ایمان کی کمزوری تمہیں محفل رسول سے دور کیے ہوئے ہے۔ ایمان کی کمزوری بہت بڑی بیماری ہے، ایمان کی کمزوری سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ موت تو گھر میں بھی آئے گی، موت تو جو ہے دواخانے کے بستر پہ بھی آئے گی، موت تو تمہیں گلیوں میں بھی آئے گی، موت تو میدانوں میں بھی آئے گی، مگر موت وہ کتنی اچھی ہوگی جو ذکر امام حسین کی محفل میں آ جائے۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، جو میں کہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، جو میں کہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ سنتوں پر عمل جب سے ہونے لگا، سنتوں پر عمل جب سے ہونے لگا، دور دنیا کے فیشن سے ہونے لگا، میرے مرشد کی مجھ پر نظر ہے پڑی، پیر و مرشد کی جب سے نظر ہے پڑی، میرے مرشد کی جب سے نظر ہے پڑی، سب سے اچھی میری زندگی بن گئی، یا نبی جو میں کہتا رہا، یا نبی نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ کون ہے جس کو جنت کی خواہش نہیں؟ سب کو جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے، مسکرا کر بولو جنت میں جانا ہے، ہاتھ اٹھا کے بولو جنت میں جانا ہے انشاءاللہ، مگر پہلے مدینہ جانا ہے۔ پہلے کون ہے جس کو جنت کی خواہش نہیں، اور مانا کہ جنت بہت ہے حسین، حسن جنت کو جب سے سمیٹا گیا، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، تو مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی، یا نبی جو میں کہتا رہا، یا نبی جو میں کہتا رہا، نور سے موتیوں
لڑی بن گئی. دیکھ کر رب کے محبوب کے حسن کو دیکھ کر رب کے محبوب کے حسن کو والضحیٰ پڑھ لیا والقمر کہہ دیا. آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی. نعت بھی ہو گئی بات بھی بن گئی. یا نبی جو میں کہتا رہا یا نبی جو میں کہتا رہا. نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی. اور توجہ ہے آپ کی. ہم فقیروں کو ایسا غنی چاہیے. غنی کہتے ہیں بہت دینے والے کو. اور دیکھو کتنا دے رہے ہیں میرے نبی کہ لاک ڈاؤن میں بھی سب کو کھلا بھی رہے ہیں پلا بھی رہے ہیں. محبت سے بولو. اتنے بڑے لاک ڈاؤن میں بھی کسی کو بھوکا نہیں رکھا میرے مصطفیٰ نے. محبت سے بولو. میرے لجپال سب کو کھلا بھی رہے ہیں پلا بھی رہے ہیں. فاطمہ کا لنگر بٹ رہا ہے. محبت سے بولو. حسنین کا صدقہ بٹ رہا ہے. ہم فقیروں کو ایسا غنی چاہیے بھیک دے اور کہہ دے کہ کیا چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی جو میں کہتا رہا. یا نبی جو میں نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی. محفل ذکر میں آیا جایا کرو. آئیں گے انشاءاللہ. کوئی کرونا ہم کو نہیں روکے گا انشاءاللہ نا. نہیں. محفل نعت میں آیا جایا کرو. محفل ذکر میں آیا جایا کرو. اپنا سویا مقدر جگایا کرو. محفل نعت میں آ کے بیٹھا کرو. ذکر پاک میں آ کے بیٹھا کرو. ان کی بگڑی ہوئی بات بھی بن گئی. محفل نعت میں آ کے بیٹھا ہے جو محفل نعت میں آ کے بیٹھا ہے جو ان کی بگڑی ہوئی بات بھی بن گئی. اور آخری شعر محبت سے بولو. مجھ پہ اتنا خدا کا کرم ہو گیا. مجھ پہ اتنا خدا کا کرم ہو گیا. شاخ مثل تمنا ہری ہو گئی. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر بنا. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر بنا. سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی.
یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. جیسے کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ تفصیل سے گفتگو اس سال سننے کا موقع ہمیں نہیں مل سکتا. آپ لوگ کہتے ہیں نا اب یہ ہوگا اب یہ ہوگا اب یہ ہوگا، آپ کو تو سب آتا ہے ماشاءاللہ، خالی ہم تو بیٹھ کر اپنے امام کی یاد تازہ کر رہے ہیں. محبت سے بولو. کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ اتنا پیٹ بھر چکا تھا ہمارا سن سن کے، تو اسی لیے تھوڑا سا بریک دیا ہے ہمیں، تاکہ ہم بھی ترسیں اللہ کے ذکر کے لیے. جو چیز بہت زیادہ ملتی ہے اور بہت زیادہ قریب ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. ہر ایک کو اللہ نے سبق سکھا دیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اگر انسان نہ سمجھے تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لے کے وہ کہاں جانے والا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ آئیے اس گھر کا ذکر کرتے ہیں جس گھر کے لیے ہم نے یہ محفل کو سجایا ہے.